بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر مسئلہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات گرامی قدر ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ اب مسلمان آنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس عقیدہ کے اثبات کے لیے قرآن و حدیث کے اندر سینکڑوں دلائل موجود ہیں اور ہر آیت اور ہر حدیث بیان شافع ہے، برہان قاطع ہے، جس سے دلوں کو سرور اور ایمان کو تازگی ملتی ہے. مگر برا ہو نفسانی خواہشات کے پیروکاروں کا، ان کی افتاد تباہ کا، کہ انہوں نے اتنے واضح مستحکم اور پکے عقیدے کو بھی اپنی اغراض اور ناپاک عزائم کی مقاصد کی بھیٹ چڑھا دیا. الیاذ باللہ. گرامی قدر میرے نزدیک مسئلہ ختم نبوت پر دلائل قائم کرنا اور انہیں براہین کی بنیاد پر بیان کرنا ایک بدیہی مسئلے کو نظری بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آسمان آسمان ہے، سورج سورج ہے، چاند چاند ہے، زمین زمین ہے، پہاڑ پہاڑ ہیں، سمندر سمندر ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ سورج ہے ثابت کرو، تو اس میں ثابت کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو سامنے ثابت شدہ ہے. اگر کوئی کہے یہ سمندر ہے ثابت کرو، تو ثابت کرنے کی کیا بات؟ وہ تو سامنے ہے، ثابت شدہ ہے. اسی طرح چاند کو کوئی کہے، زمین کو کہے، پہاڑوں کو کہے کہ یہ پہاڑ ہے ثابت کرو، وہ تو ثابت شدہ ہے. اسی طرح مسئلہ ختم نبوت تو ثابت شدہ ہے، اس میں دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن دلائل اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل اس سے روشناس ہو. کوئی بد عقیدہ بندہ ان سے بات کرے تو اس کا جواب دے سکے. آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا. آج کی ختم نبوت کی صفت
اتنی واضح اور غیر مبہم ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنا تحصیل حاصل ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضور کا وجود کامل، حضور کا درود کامل، حضور کا ورود کامل، حضور کا دین کامل، حضور کا اسلام کامل، حضور کے اخلاق کامل، حضور کا کردار کامل، حضور کے افعال کامل، حضور کی گفتگو کامل، گفتار کامل، حضور علیہ السلام کی رفتار کامل، آپ کا اسلام کامل، آپ کا قرآن کامل، آپ کا فرمان کامل، صرف کامل ہی نہیں بلکہ اکمل، صرف کامل ہی نہیں بلکہ اکمل۔ آپ کی ذات گرامی پر تمام نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں، فضائل، درجات، نبوت کے فضائل درجات مکمل کر دیے گئے، اس لیے آپ کو خاتم النبیین ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ ایسا واضح بدیہی امر ہے کہ اس کو دلائل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ جس طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک مرثی کے مقابلے میں کہا تھا کہ میں حضور کو بغیر دلائل کے خاتم النبیین مانتا ہوں۔ ہم آپ کو بغیر دلائل کے خاتم النبیین مانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، خواہ وہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی ہو، ذلی ہو کہ بروزی ہو، ہر قسم کا مدعی نبوت مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، جہنمی ہے۔ ہماری بلا سے جہنم میں جائے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، اور اس کے ماننے والے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائیں۔ اس لیے اس وقت حضرات کے سامنے بطور دلائل نہیں بلکہ بطور مسئلہ کے میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان آیات کی بنیاد پر کہ جو اللہ نے قرآن میں آج کی ختم نبوت کے سلسلے میں پیش فرمائی۔ تو قرآن کے اندر پہلی آیت آ رہی جو ہم نے اپنے خطبے کے اندر بھی تلاوت کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت جس طرح دشمنان نبوت حضور کی ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں حملے، اسی طرح یہ آیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اتنی واضح ہونی چاہیے کہ بچے بچے کی زبان پر ہونی چاہیے، جس کو آتا ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ آیت بھی آنی چاہیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ثابت ہو گیا اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ہمارا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ نبوت کا ہے، ابوت کا نہیں۔ نبوت کا ہے، ابوت کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا
وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو ابوت کا رشتہ ختم۔ ایک تعلق ہے جو حقیقی تعلق ہے، وہ ہے نبوت کا، کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، یہ ہے نبوت کا رشتہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہی آپ کے فرزندان حقیقی کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ عبداللہ عطا کیے، پھر اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ طیب عطا کیے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ طاہر عطا کیے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ قاسم عطا کیے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ابراہیم عطا کیے، آپ کے فرزند جو تقریباً 2.5 سال کی عمر کے ہو گئے تھے، آپ کی وفات پر بہت روئے تھے، انہیں بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ سب کی وفات آپ کی مبارک زندگی میں ہو گئی، کیوں؟ تاکہ دنیا کے اصول کے مطابق والد کی رحلت کے بعد کسی فرزند کو بھی منصب نبوت کا دعویٰ کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ نے آپ کے فرزندوں کو بلایا کہ کل کو حضور تو خاتم النبیین ہیں، جب آپ اپنی طبعی عمر گزار کر روزے میں چلے جائیں گے تو آپ کے فرزند جوان ہوں گے، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو آپ کی منصب پر بٹھا دیں اور نبوت کا اعلان کر دیں۔ اس لیے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا دیا اور بلا کر یہ اعلان کر دیا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، ابا تم میں سے، باپ تم میں سے کسی کے، من رجالکم، مردوں میں سے، لیکن بیٹیوں کیا باپ ہیں؟ فاطمہ بھی آپ کی بیٹی، سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی، رقیہ بھی آپ کی بیٹی، ام کلثوم بھی آپ کی بیٹی، زینب بھی آپ کی بیٹی، رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب آپ کی بیٹیاں۔ لیکن کچھ لوگ بی بی فاطمہ کے علاوہ آپ کی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ مفتی طارق مسعود نے اگلے دن بڑی پیاری دلیل دی، اس نے کہا قرآن میں آیا ہے، اللہ نے نبی کی بیویوں کو، بیٹیوں کو حکم دیا کہ پردہ کریں، پردے والی جو آیات ہیں، وہاں اللہ پاک نے نبی کی بیٹیوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، واحد کا نہیں۔ جمع کا بنات لفظ استعمال کیا، بنت نہیں، واحد نہیں، جمع کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایک فاطمہ ہی نہیں بلکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت تسلیم کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ہو گئی ذیلی بات، فرمایا تو مردوں میں سے حضور نہیں کسی کے باپ، اس کا حقیقی مفہوم واضح ہو گیا، اور تاج ختم نبوت اور تاج ختم رسالت کا تحفظ بھی ہو گیا۔
گویا یہ بتا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اب تمہارا باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا، بلکہ نبی امتی کا رشتہ ہوگا۔ جو امتی جہاں جہاں جس جگہ پر جس مقام پر ہوگا اس کا نبی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہوگا، چاہے جس ملک بھی ہو، جس خطے چ بھی ہو، اس کا نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی جس مقام پر بھی کہے گا میں امتی ہوں، جس مقام پر بھی کہے گا کہ میں امتی ہوں، اس مقام پر سرکار دو عالم اس کے نبی ہوں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، کنٹینیو رہے گا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آدم علیہ السلام سے لے کر دم تک، آج کے وقت دور تک تمام انبیاء کی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، مگر سرکار دو عالم فخر دو عالم جب تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ The door of ختم نبوت has been closed، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کی جرات نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھول دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بند کیا ہے۔ جب اللہ نے بند کیا ہے یہ دروازہ تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے، اب آگے اور بات سمجھیے۔